ایک دن مدینہ کی ایک کنارے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا گیا۔ چاروں طرف خوبصورت ماحول سجے ہوئے، گھر روشنیوں کی چمک دمک سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف مسافرت کا عالم تھا۔ شہر کے مشہور اور معتبر لوگ، بڑے بڑے تاجر اور باعزت مہمان، سب کو بلایا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب وہاں آنے لگے۔ اس زمانے میں حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا دولت اور آسائش کے لحاظ سے خوشحال تھی۔ سونے کے زیورات، اچھے کھانے اور عیش و آرام کی زندگی ان کے پاس تھی۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت غریب تھی، اکثر دن فاقوں میں گزرتے۔ ان کے پاس مال و دولت تو نہیں تھا، مگر ان کے پاس ایک ایسا خزانہ تھا جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں۔ وہ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان۔ جب سب مہمان اس بڑی دعوت میں پہنچنے لگے، خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تقریب کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لائے۔ سب لوگ عزت سے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا بھی آگے بڑھ کر سلام عرض کرتے ہوئے بولی، یا رسول اللہ، آج آپ میرے گھر تشریف لائے، میں بہت خوش ہوں، برائے کرم آپ آرام فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، بہت سے واقف چہرے نظر آئے، مگر ایک چہرہ غائب تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی کلثوم، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے شہر کے سب لوگوں کو بلایا ہے، امیر غریب عالم معتبر سب کو، مگر ایک کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ کلثوم رضی اللہ عنہا کچھ حیران ہو کر بولی، کون ابا جان، کس کو میں بھول گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ سے بولے، ذرا غور کرو، وہ تمہاری اپنی عزیز ہے، تمہاری سگی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سنتے ہی کلثوم رضی اللہ عنہا کا چہرہ اتر گیا، وہ کچھ بول نہ سکی، خاموش رہ گئی۔ انہیں خود معلوم تھا کہ انہوں نے بہن کو کیوں نہیں بلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا غریب تھی، ان کے کپڑے سادے تھے، وہ سمجھتی تھی کہ امیروں کی بھیڑ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی ان کے وقار کو کم کر دے گی۔ اسی خیال سے انہوں نے بہن کو دعوت میں شامل نہیں کیا۔ ادھر دسترخوان پر خوشبودار پلاؤ، قورمہ اور تازہ تازہ کھانوں کی بہار تھی۔ شہر کے سب لوگ آ رہے تھے، مگر وہاں موجود نہیں تھی وہ عظیم خاتون جو دراصل جنت کی ملکہ تھی۔ اس دن کی چمک دمک سے دور ایک خاموش کمرے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجب خاموشی تھی، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی آسائش۔ ان کے جگر کے ٹکڑے دو بچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ آخرکار وہ برداشت نہیں کر سکے۔ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کمرے میں آئے اور لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگے، امی جان، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہم سے اب برداشت نہیں ہوتا، کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ یہ بات کہہ کر دونوں بچے رونے لگے۔ ان دونوں معصوم بچوں کے رونے سے گھر لرز اٹھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل پھٹنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میں تو بھوکی رہ سکتی ہوں، صبر کر سکتی ہوں، مگر یہ معصوم بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں یہ کیسے برداشت کروں؟ میرے گھر میں نہ کھانا ہے نہ پیسہ، اے میرے رب، میں اب ان کے منہ میں کیا ڈالوں؟ تو اپنی رحمت سے کوئی سامان فرما دے۔ ان کے اس درد بھری فریاد سے اس دن جیسے آسمان کا عرش بھی لرز اٹھا، فرشتے بھی غمگین ہو گئے۔ وہاں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہائے افسوس، آج جنت کی سردار بھوکی ہے، اس کا گھرانہ بھوکا ہے، ہم یہ منظر کیسے برداشت کریں؟ دوسری طرف اسی وقت حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے گھر میں قورمہ، پلاؤ، گوشت اور میٹھے کھانے سجے جا رہے ہیں۔ مہمانوں کی بھیڑ تھی، چہل پہل کا عالم تھا، مگر اس دعوت میں جگہ نہ ملی اس عظیم خاتون کو جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ادھر بھوک کی شدت سے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ روتے ہی جا رہے تھے۔ بے بس ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے جلدی سے چولہے پر پانی کا ایک برتن رکھ دیا اور بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، بیٹو، تم باہر جا کر کھیلو، تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا، تب میں تمہیں بلا لاؤں گی۔ در حقیقت اس ہانڈی میں صرف پانی تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے کیا۔ پھر آنسو پوچھتے ہوئے دل ہانڈی کی طرف دیکھتی رہی اور دعا کرنے لگی، اے میرے رب، میرے بچوں کی بھوک کو، تکلیف کو ہلکا فرما دے۔ دوسری طرف ایک خادمہ نے دوسری سے کہا، جاؤ ماں کلثوم کو بلا لاؤ۔ سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ آخرکار آخری تیاریوں کے وقت حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ
خود مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ جب وہ باورچی خانے میں گئی اور ایک ایک کر کے برتنوں کے ڈھکن اٹھانے لگی تو اچانک وہ ساکت رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے پلاؤ، قورمہ، گوشت سب کھانے پتھر بن چکے ہیں۔ وہ گھبرا کر چلا اٹھی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو کھانا تیار ہوا تھا، یہ سب پتھر کیسے بن گئے؟ اب میں کیا کروں؟ لوگ تو کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بھرے ہوئے برتن اب بے جان بے جائے کا پتھر جیسے ہو گئے تھے۔ وہ مزید دیر نہ کر سکیں، شرم اور خوف سے لڑکھڑاتی ہوئی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کچھ برباد ہو گیا، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، ماں کلثوم، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، سارا کھانا پتھر بن گیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری مگر غمگین نظر ان پر ڈالی اور آہستہ فرمایا، تم نے اپنے پروگرام میں شہر کے سب لوگوں کو بلایا، مگر تم بھول گئی یا جان بوجھ کر محروم کر دیا اپنے اس بہن کو جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری سب سے پیاری فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ آج اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس کے بچے حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ بھوک سے رو رہے ہیں، اور تم یہاں دولت مندوں کو کھانا کھلا رہی ہو۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز رند گئی۔ انہوں نے کھانے کی میز پر بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر شہر کے امیر و معتبر لوگ، علماء و فضلاء سب کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ کہنے لگے، کھانا دینے میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب سن کر جب لوگوں میں یہ فسفساہٹ ہونے لگی کہ اب تو ہمیں واپس جانا پڑے گا، تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ان کا چہرہ اتر گیا، جیب سوکھ گئی۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور کانپتی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے اتنا بڑا انتظام کیا، شہر کے محترم لوگ آئے ہیں، مگر سارا کھانا پتھر بن گیا ہے۔ اگر آج میں ان کے سامنے کچھ پیش نہ کر سکی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی، آپ میری مدد فرمائیں، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہرے سناٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا، ماں کلثوم، تم سمجھ نہیں رہی، تم نے ایک ایسی غلطی کر دی ہے جس سے عرش الہی لرز اٹھا، اللہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس ماں کے آنسو عرش تک جا پہنچے ہیں جسے تم نے غریب ہونے کی وجہ سے دعوت میں نہیں بلایا۔ وہاں ماں تمہاری اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کے گھر میں نہ کھانا ہے نہ پیسہ، اس کے دو معصوم بچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور تم نے شہر کے سب امیروں کو بلایا مگر اپنی بہن کو محروم کر دیا۔ کیا تم جانتی ہو ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسو اللہ کے دربار تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ نے تمہارے اس تکبر اور ناانصافی کو برداشت نہیں کیا، اس لیے تمہاری دعوت کے سارے کھانے کو کوئلہ بنا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا ڈر سے کانپنے لگی، جار کو قطار رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے اللہ، میں نے تو ایسے کبھی سوچا ہی نہیں، میں نے تو یہ گمان کیا کہ اگر اپنی غریب بہن کو نہ بلاؤں تو میری عزت بچی رہے گی، مگر آج میں سمجھ گئی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی راستہ بتا دیجئے، میں کس طرح اس عذاب سے نجات پاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کلثوم، اس کا حل میرے پاس نہیں، صرف تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہے۔ یہ الفاظ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ روتی ہوئی بار بار کہنے لگی، ہائے اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اپنی پیاری بہن کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ میرا سارا گھمنڈ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر سکی۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے وہ دوڑتی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے پر پہنچی، دروازے پر کھڑی ہو کر کانپتی ہوئی آواز میں پکارنے لگی، اے میری پیاری بہن فاطمہ، کہاں ہو تم؟ یہ آواز سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر سے باہر آئی، ان کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں نرمی اور دل میں نور تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، اے میری بہن کلثوم، تمہیں اتنا پریشان کیوں دیکھ رہی ہوں؟ آج تو تمہارے گھر بڑی دعوت ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، اس وقت تمہیں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ یہ سن کر حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا اپنے آنسو روک نہ سکی، رندی ہوئی آواز میں بولی، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے سب کو بلایا، ہر شخص کو دعوت دی، مگر تجھے نہیں بلایا۔ میں نے نہ سمجھا تم غریب ہو، تمہارے کپڑے سادے ہیں، اگر تم آؤ گی تو میری عزت
چلی جائے گی، مگر آج سمجھ گئی ہوں عزت انسان کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری وہ بڑی دعوت سارے خانے لمحوں میں کوئلہ بن گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ بہن مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گہری سانس لی، ان کی آواز میں محبت بھی تھی اور معافی کی خوشبو بھی۔ وہ مسکرا کر بولی، بہن کلثوم، میں نے تو کچھ بھی دل پر نہیں لیا، میں جانتی ہوں تم نے لوگوں کی عزت و احترام کا خیال کرتے ہوئے مجھے دعوت نہیں دی، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یہ سن کر کلثوم روتے ہوئے بولی، نہیں بہن، بات اتنی آسان نہیں ہے، ہمارے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تمہاری دعا اور تمہاری معافی کے بغیر میری اس مصیبت سے نجات ممکن نہیں۔ اگر تم ابھی میرے ساتھ نہ چلو تو میں شہر کے مہمانوں کے سامنے شرم سے منہ نہیں دکھا سکوں گی۔ چلو بہن، تمہاری موجودگی سے اللہ ہم پر رحم فرما لے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور شفقت بھری آواز میں کہا، چلو اے میری بہن، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، وہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بہن کلثوم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو دیکھا دربار مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، شہر کے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ان کی آنکھوں میں شفقت تھی مگر چہرے پر سختی کی۔ فاطمہ آگے بڑھی، سلام کیا، السلام علیکم اے میرے والد محترم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہو گئی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور محبت بھری نگاہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ فاطمہ بولی، یا رسول اللہ، کلثوم میرے گھر آئی اور مجھے ساتھ لے گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستگی سے فرمایا، اے فاطمہ، تمہاری بہن نے ایک بڑی غلطی کی ہے، اس نے گھمنڈ میں آ کر تمہیں دعوت نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے تمہارا دکھ دیکھا، تمہارے بچوں کی بھوک دیکھی، اس لیے اس کا عرش لرز اٹھا اور اس کی وجہ سے دعوت کا سارا کھانا کوئلہ بن گیا۔ اب تمہاری بہن سخت پریشانی میں ہے، اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو مہمانوں کے سامنے اس کی عزت باقی نہیں رہے گی۔ اے فاطمہ، اس مصیبت کا حل تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، اے فاطمہ، اگر تم دل سے اپنی بہن کلثوم کو معاف کر دو اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو تو اللہ تعالی ضرور اس مصیبت کا حل فرما دیں گے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، میں جا رہی ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہن کلثوم کو لے کر باورچی خانے میں گئی، جہاں کچھ دیر پہلے لذیذ کھانا کوئلہ بن چکا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مہمانوں میں فسفساہٹ ہو رہی تھی اور کلثوم کے چہرے پر خوف و گھبراہٹ کے اثر تھے۔ ماں فاطمہ نے اللہ کا نام لے کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب کھانے کے برتن کپڑے سے ڈھانک دو۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، تو گواہ ہے، میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا، میں نے اپنی تکلیف، اپنے بچوں کی بھوک، سب کچھ تیرے لیے صبر سے برداشت کر لیا۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تو ہی عزت دینے والا ہے۔ اب برتنوں سے کپڑا ہٹا دو۔ کلثوم نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا اٹھایا اور حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پکار اٹھی، سبحان اللہ، جو کھانا کوئلہ بن گیا تھا وہ پھر سے لذیذ کھانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گوشت، پلاؤ، قورمہ سب پہلے کی طرح چمک رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کلثوم سجدے میں گر پڑی، دعا کرتے ہوئے بولی، الحمدللہ، اے اللہ، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے بچا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آنسو بھرے آنکھوں سے شکر ادا کیا، اے اللہ، تو نے ہماری عزت رکھ لی، تیرے ہی کرم سے سب ممکن ہوا۔ کلثوم اس وقت اپنی بہن کو گلے لگا کر روتے ہوئے بولی، اے فاطمہ، مجھے معاف کر دو، میں گھمنڈ میں اندھی ہو گئی تھی، مال و دولت اور رتبے کے فریب میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ پھر ماں فاطمہ اور کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو دعائے خیر دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گھمنڈ نہیں بلکہ عاجزی ہی مومن کی اصل صفت ہے۔ اللہ ہمیں سب کو گھمنڈ و تکبر سے محفوظ رکھے۔
ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی وقت ایک یہودی بوڑھا شخص آیا اور بولا، اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، مجھے معاف کر دے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص جار و قطار رونے لگا۔ وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کے حسن سلوک اور سخاوت نے اسے متاثر کیا، اور اسی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے چہرے سے بھوک صاف ظاہر تھی۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، اس بوڑھے شخص کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس بزرگ کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو بوڑھے نے بلند آواز میں سلام کیا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک بوڑھا شخص ہوں، میں بھوکا ہوں، بے لباس ہوں، خدا رحم مجھ پر فرمائے، میری مدد کریں۔ گھر کے اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آواز سنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے میرے جان کے محبوب، آپ اس بھوکے بوڑھے کو وہ بستر دے دیجئے جو دمبے کی کھال سے بنا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر گئے اور وہ بستر اس بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھا شخص بولا، اے رسول کے گھرانے والوں، میں تو بہت بھوکا ہوں، لیکن اس بستر کا میں کیا کروں؟ کیا اس سے میری بھوک مٹ جائے گی؟ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر سے یہ سن لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہار اتار کر کہا، اے میرے جان کے محبوب، یہ ہار اس بھوکے شخص کو دے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر اس بوڑھے سے فرمایا، یہ ہار لے جاؤ، اسے بیچ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پوری عطا فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی خوشی ہار لے کر مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بوڑھا خوشی سے پکار اٹھا، یا رسول اللہ، یہ ہار حضرت فاطمہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اگر اسے بیچ دوں تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، جس چیز کو تمام عورتوں کی سردار نے تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے تمہاری حاجت پوری فرمائے گا۔ اسی وقت حضرت عمر بن یاسر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ ہار خرید لوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یاسر، ضرور تمہیں اجازت ہے۔ تب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے اس بوڑھے سے پوچھا، آپ یہ ہار کتنے درہم میں بیچنا چاہتے ہو؟ تب بوڑھے شخص نے کہا، احسان کے بدلے میں میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس سے کچھ روٹی اور گوشت خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں، اور ایک کپڑا خرید سکوں جس سے اپنا بدن ڈھانپ سکوں، تاکہ میں اسی لباس میں اللہ کے حضور نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دینار کافی ہوں گے تاکہ میں اپنے اہل خانہ کو بھی کچھ دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بدلے میں تمہیں 20 دینار، 200 درہم، ایک یمنی لباس اور ایک اونٹ دیتا ہوں جس پر سوار ہو کر تم اپنے گھر والوں تک پہنچ سکو، اور ان کی بھوک بھی مٹ جائے گی۔ چنانچہ وہ برا شخص یہ سارا سامان لے کر اپنے گھر پہنچا۔ یہاں دیکھ کر اس کے گھر والے خوشی سے جھوم اٹھے اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ یوں کچھ دن گزر گئے۔ ادھر حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وہ مبارک ہار انتہائی احترام کے ساتھ ایک پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا۔ پھر حضرت یاسر نے اپنی باقی مال میں سے ایک غلام خریدا اور اس کے ہاتھ میں وہ ہار دے کر فرمایا، یہ ہار تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور اب سے تم ان کے غلام ہو گئے۔ غلام فوراً ہار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فاطمہ کے پاس چلے جاؤ اور یہ ہار واپس دے دو۔ چنانچہ وہ غلام ہار لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہار قبول کر لیا اور فرمایا، آج سے تم آزاد ہو گئے ہو۔ یہ سن کر غلام بہت خوش ہوا اور ہنسنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ غلام نے عرض کیا، اس ہار کی برکت ہی نے میرے چہرے پر مسکراہٹ لا دی ہے۔ اسی ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک ننگے کو لباس پہنایا، ایک محتاج کی حاجت پوری کی اور ایک غلام کو آزاد کیا، اور آخرکار یہی مبارک ہار اپنے مالک حضرت فاطمہ کے پاس واپس آ گیا۔ پیارے ناظرین، آؤ ہم سب کوشش کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شاندار کردار و اخلاق والے بنیں، ان کی طرح رحم دل اور سخی بنیں۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو
تو ہمارا دین اور دنیا دونوں بدل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کریں۔